يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفی بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگ و عزیز دوستو، آج 1 دسمبر 2025 ہم یہاں پابنا بنگلہ دیش میں مجلس علماء کونسل کے زیر انتظام اس مبارک اور منور محفل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے جمع ہوئے ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری اس محفل قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی نجات کا، اخروی درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے. قرآن کریم سے کچھ آیات اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں؟ ترجمہ کی ضرورت ہے. جو اردو سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھ اونچا کریں. صحیح، ماشاءاللہ. اور جو اردو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ اونچا کریں. مولانا ترجمہ چاہیے. یہ تو سب بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ کچھ کوئی بات نہیں، میرا آسان بیان ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ حضرت بیان ترجمہ ہوئے انشاءاللہ.
اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو انعامات کا گلدستہ بنایا ہے۔ আল্লাহ তাআলা এই পুরো পৃথিবীকে একটা ফুলের তোড়া বানাইছে। ہم جس طرف دیکھتے ہیں اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، আমরা যেদিকে তাকাই সেদিকে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত আমাদের চোখে পড়ে। اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان اللہ کی نعمت، উপরের দিকে দেখি যখন আসমান আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین اللہ کی نعمت، নিচের দিকে যখন দেখি জমিন আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, پہاڑ اللہ کی نعمت، পাহাড় আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, جنگل اللہ کی نعمت، জঙ্গল আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, بارش اللہ کی نعمت۔ বৃষ্টি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। قرآن کریم میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ওনার নিয়ামতের কথা অনেক জায়গায় আনছেন। فرمایا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ کبھی غور تو کرو نا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بلا بنا کر بلند فرمانے والا کون ہے؟ কখনো চিন্তা তো করে দেখেন যে আল্লাহ তাআলা যে আসমান বানাইছেন, যেটা আমাদের জন্য ছাদ হিসাবে বানাইছেন, এটা আল্লাহ তাআলা কিভাবে বানাইছেন। یہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ জোরে বলে আমরা সবাই উত্তর দেই যে এই যে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিবেন, এটা কে দিবেন? جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام لینے میں آدمی شرماتا نہیں ہے۔ যখন কারোর সাথে ভালোবাসা থাকে, মহব্বত হয়, তখন তার নাম নিতে কেউ লজ্জা পায় না, উচ্চ স্বরে সে তার নাম নেয়। آپ تو اللہ سے محبت کرنے والے دین کے طلباء ہیں، آپ کی آواز تو اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ آسمان تک چلی جائے۔ আল্লাহ তাআলার অনেক মাহবুব আপনারা বান্দা, আল্লাহ তাআলার আপনাদের শব্দ তো সেই আকাশ পর্যন্ত চলে যাওয়ার কথা। فرمایا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، آسمان کی چھت کو نعمت بنانے والا کون ہے؟ فرمایا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، زمین کو تمہارے لیے قالین بنا کر بچھانے والا کون ہے؟ فرمایا انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، آسمان سے بارش کو رحمت بنا کر برسانے والا کون ہے؟ اس بارش کے ذریعے زمین سے دھان اور غلے اگانے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم محنت کرتے ہو تو دھان اگتا ہے، تمہاری محنت سے دھان نہیں نکلتا، اللہ کے کرم سے دھان نکلتا ہے۔ یہ کرم فرمانے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کس نے فرمائی؟ رات کو اندھیرا کس نے عطا فرمایا؟ پھر صبح کو روشنی کس نے عطا فرمائی؟ رب العالمین نے فرمایا قل ارأیتم
إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. کبھی غور تو کرو نا، اگر اللہ رات کے اندھیرے کو حکم دے دے قیامت تک کے لیے طویل ہو جاؤ، ہمگیر ہو جاؤ، صبح کی روشنی میں بدلنے کی اجازت نہیں. رب العالمین فرما رہے من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اللہ کے سوا کوئی حکومت نہیں، اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں جو رات کے اندھیرے کو صبح کے سویرے میں تبدیل کر کے دکھائے. یہ کرم کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. حق تعالیٰ نے فرمایا کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ گائے ہمیں دودھ دے رہی ہے، کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بکری ہمیں دودھ دے رہی ہے، کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بھینس اور اونٹنی دودھ دے رہی ہے. رب العالمین نے فرمایا جانور دودھ نہیں دے رہے، دودھ پلانے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. رب العالمین نے فرمایا کبھی غور تو کرو نا، آسمان سے بارش برستی ہے، اس کا رنگ ایک، اس کا ذائقہ ایک، اس کی خوشبو ایک، اور جس زمین پر بارش برستی ہے وہ بھی ایک ہی طرح کی. کبھی غور تو کرو نا، ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین کو ملا کر وہ کون ذات ہے جو آم کو میٹھا بناتا ہے، کریلے کو کڑوا بناتا ہے؟ یہ انعام عطا کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات اللہ کے انعامات کا گلدستہ ہے. آسمان بھی کس کا انعام؟ زمین کس کا انعام؟ سورج کس کا انعام؟ چاند کس کا احسان؟ ستارے کس کی نعمت؟ دریا کس کا انعام؟ سمندر اور ندیاں کس کا احسان؟ یہ ساری کائنات اللہ کے انعامات کا مظہر ہے. لیکن یاد رکھنا پابنا کے روشن ضمیرو، آسمان اتنا بڑا انعام نہیں، زمین اتنا بڑا انعام نہیں، سورج چاند ستارے اتنا بڑا انعام نہیں، صحرا دریا جنگل آبشار اتنا بڑا انعام نہیں. جتنا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور تمہیں محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے صلی اللہ. یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. ایسا انعام ہے جس کی تخلیق پر خود اللہ کو بھی ناز ہے. ایسا انعام کہ جس کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا، بعد میں کائنات کو بنایا. سورج چاند ستارے صحرا دریا سب بعد میں بنے، سب سے پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ ہو. اور کوشش کریں آپ کے جواب میں جوش آئے، آپ کے جواب میں ایمان آئے. کوشش کریں آپ کا جواب درود پاک ایسا ہو کہ ابھی ابھی اللہ ہم سب کے لیے عمرے کا ٹکٹ جاری فرما دے. اللہ کرے آپ اتنا زور سے درود پڑھو کہ مسجد نبوی تک آواز پہنچ جائے صلی اللہ ہو. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. ابھی زمین بھی نہیں بنی، ابھی آسمان بھی نہیں بنا، ابھی سورج بھی نہیں بنا، ابھی چاند بھی نہیں، صحرا بھی نہیں، دریا بھی نہیں، جنگلات بھی نہیں، سمندر بھی نہیں، آبشار بھی نہیں، حیوانات بھی نہیں، جمادات بھی نہیں، نباتات بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، لو قلم کرسی بھی نہیں، جنت اور اس کی نعمتیں بھی نہیں. ساری کائنات ابھی انتظار میں تھی. سب سے پہلے اللہ نے محمد کا چہرہ بنایا اور ایسا حسین بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ جبرائیل نے بھی آ کر اقرار کیا، عرض کیا قلبت مشارق الارض و مغاربها. اللہ کے محبوب میں نے اس دنیا کے سارے کونے دیکھے، مشرق بھی گھوما ہوں، مشرق بھی، مغرب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، عرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک بار بار آیا اور گیا ہوں. میں نے آدم کی توبہ بھی دیکھی، میں نے نوح کی دعوت بھی دیکھی، میں نے یوشع کا جہاد بھی دیکھا، میں نے ایوب کا صبر بھی دیکھا، میں نے یعقوب کے آنسو بھی دیکھے، میں نے یوسف کا جمال بھی دیکھا، میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کا کمال بھی دیکھا. ساری کائنات کے حسینوں کو دیکھنے کے بعد جبرائیل کہہ رہے میرے محبوب مجھے اپنے رب کی قسم لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا، میں نے محمد سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے محمد سے زیادہ کسی کو رحیم نہیں دیکھا، میں نے محمد سے زیادہ کسی کو معاف کرنے والا نہیں دیکھا. وہ دیکھو نا میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ابو جہل آ گیا، اس نے دیکھا عبداللہ کا یتیم تنہا بیٹھا ہوا ہے، آمنہ کا لال اکیلا بیٹھا ہوا ہے. اس نے میرے آقا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی، دشنام ترازی شروع کر دی. لیکن عزیز دوستو یاد رکھنا ابو جہل گالیاں دیتا رہا، میرا نبی صبر کرتا رہا. میرے آقا نے پلٹ کر جواب دینا تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر بھی ابو جہل کی طرف نہیں دیکھا. اور زیادہ غصے میں آ گیا ابو جہل، اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا ابو جہل. ایک پتھر اٹھایا اور میرے آقا کی طرف پھینک دیا. وہ پتھر اڑتا ہوا آیا، میرے نبی کے سر اقدس پر لگا، سر پر زخم ہو گیا، سر سے خون فواروں کی طرح پھوٹ پڑا اور میرے آقا کا چہرہ بھی لال ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر دار ارقم میں چلے گئے صلی اللہ ہو. جلدی غصے نہ ہوا کرو پابنا والو، جلدی ناراض نہ ہوا کرو عزیز دوستو، جلدی گالیوں کا جواب نہ دیا کرو، صبر کیا کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. میرے آقا تشریف لے گئے دار ارقم میں، صبر کر کے دکھایا. لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ میرے آقا نے کبھی برائی سے نہیں دیا، بد زبانی کا بدلہ کبھی بد زبانی سے نہیں دیا. پورے مکہ میں بات پھیل گئی،
ہر شخص کو خبر مل گئی کہ ابو جہل نے محمد کو زخمی کیا ہے. بات بڑھتے بڑھتے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. میرے آقا کے چچا محترم تھے، ان تک بات پہنچی کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے. حمزہ کو قومی حمیت نے برانگیخت کر دیا، خاندانی انتقام نے ان پر اثر ڈال دیا. اپنے گھر سے کمان اٹھائی اور دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس چلے گئے. زور سے کمان اس کے سر پر ماری، جیسے اس نے محمد کو زخمی کیا تھا حمزہ نے ابو جہل کو زخمی کیا. اس کے سر سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا. وہاں سے حمزہ نے کہا آئندہ اگر تو نے میرے بھتیجے کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھی نا تو یہ مت سمجھنا کہ محمد لوارث ہو گیا. اگر محمد کا باپ عبداللہ نہیں ہے تو اس کا چچا حمزہ باپ بن کر دکھائے گا. وہاں سے دوڑتے ہوئے حمزہ تشریف لے گئے دار ارقم میں اور جا کر کہا بھتیجے مبارک ہو، تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں. تجھے ابو جہل نے زخمی کیا تھا نا، میں اس کو بھی زخمی کر کے آیا ہوں. اب خوش ہونا، قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا نے فرمایا نہیں چچا جان نہیں، میں اس بات پر خوش نہیں ہوں. حضرت حمزہ نے فرمایا بھتیجے پھر کیسے خوش ہوگے مجھے بتاؤ نا. میں چاہتا ہوں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھوں، میں چاہتا ہوں تمہیں ہنستا مسکراتا دیکھوں. مجھے طریقہ بتاؤ نا، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ چچا اگر چاہتے ہو کہ محمد خوش ہو جائے تو اسی رب کا کلمہ پڑھ لو جس رب کی طرف محمد دعوت دے رہا ہے. اور پھر حمزہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرما لیا. ایسا نرم دل، ایسا رقیق القلب، ایسا رؤوف الرحیم محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. الحمدللہ. اس سے بڑا احسان کوئی نہیں اللہ کا. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا خوبصورت نبی کہ جو ساری خوبیاں اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں تنہا رکھی ہوئی تھی، ان ساری خوبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے محمد میں یکجا فرما دیا صلی اللہ. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کا چہرہ اتنا حسین، حضرت جس کا چہرہ اتنا حسین کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کئی صحابی مسلمان ہوئے. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی. نام سنا ان کا؟ ان کی نعت بہت مشہور ہے. کون سی نعت ہے؟ بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں، شعراء بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں. وَأَحْسَنُ، اونچا پڑھو نا، اونچا پڑھو، زورے بولو. ہاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ. آئی نہیں؟ اچھا نہیں سنی آپ لوگوں نے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا بھی عجیب واقعہ ہے عزیز ساتھیوں. یاد رکھیے حسان ابن ثابت اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مشہور شاعر تھے. اس کا ترجمہ ہو جائے تو اچھا ہے. হযরত হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই অনেক প্রসিদ্ধ একজন কবি ছিলেন. ওনার ঘটনা হযরত বলতেছেন. مشہور شاعر تھے، ان کی شاعری پورے عرب میں پسند کی جاتی تھی. ওনার যে কবিতাগুলো ছিল এটা পুরো আরব দেশে পছন্দ করতেন. اور ان کی شاعری کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دشمن کا مذاق اڑانے کے ماہر تھے. ওনার কবিতার মধ্যে এরকম ছিল যে যারা শত্রু ছিল সেই শত্রুদের মজাক করতেন, শত্রুদের ব্যাপারে কথা বলতেন. تلوار وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو حسان کے اشعار کام کرتے تھے. মানে যুদ্ধের সময় তলোয়ার সেই কাজ করতে পারতো না যেটা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবিতাটা কাজ করত. دشمن کا مذاق اڑانا، اس کی خوبی کو خامی بنانا،
उसको कमजोर करना, उसके हौसले पस्त करना, ये हसान का कमाल होता था। শত্রুদেরকে যুদ্ধের ময়দানে মানে প্রজিত করার এই ওনার কবিতার মধ্যে এই যোগ্যতাটা ছিল। एक मर्तबा मुशरिकीन आए, दीनार लेकर, दिरहम लेकर, सोना चांदी, यमन की चादरें हस्सान के पास आए। कहने लगे, हस्सान आपके लिए हदिया लाए हैं, कबूल फरमाएं। একবার মুশরিকিনরা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য অনেক হাদিয়া নিয়ে আসছেন, স্বর্ণ চাঁদি, ওই দেশের যে দামি দামি জিনিসগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে এসে বলছেন যে আপনার জন্য আমরা হাদিয়া নিয়ে আসছি। हस्सान ने कहा, मुशरिकीन से तुम बड़े चालाक लोग हो, ऐसे फ्री में हदिया नहीं लाए हो, कोई मुझसे काम होगा, पहले काम बताओ फिर सोचूंगा हदिया कबूल करना है कि नहीं करना। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন যে তোমরা অনেক চালাক, তোমরা এমনি এমনি আমার জন্য হাদিয়া আনো না, আসলে কি কারণে আনছো আগে আমাকে বলো, তারপর আমি হাদিয়া কবুল করব। वो कहने लगे, मुशरिकीन कहने लगे, हस्सान आपने सही पहचाना, हमें आपसे एक छोटा सा काम है, छोटा सा काम। মুশরিকিনরা বলল যে আসলে তুমি বুঝতে পারছো আমাদের অল্প একটু কাজ আছে তোমার সাথে। हस्सान फरमाने लगे, बताओ क्या काम है। तो मुशरिकीन कहने लगे, हस्सान हमारा एक रिश्तेदार है जिसका नाम है मोहम्मद। হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে আমাদের একজন আত্মীয় আছে যার নাম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। हस्सान हम अपने रिश्तेदार से बहुत तंग हैं, वो नया दीन लेकर आ गया, वो कहता है सब कुछ अल्लाह करता है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, अल्लाह के सिवा किसी का सजदा ना करो, बुतों को अपना माबूद ना मानो, बुतों से औलाद ना मांगो। हस्सान हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে সেই ব্যক্তির কারণে আমরা অনেক বিরক্ত হয়ে গেছি, যে আল্লাহ তাআলার কথা বলে, সে বলে যে মূর্তির ইবাদত করো না, অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, এই জন্য আমরা অনেক বিরক্ত ওনার কাছ থেকে। तो हस्सान ने कहा, भाई मैं क्या करूं। वो कहने लगे, हम चाहते हैं कि तुम मोहम्मद के खिलाफ पोइट्री बनाओ, अशार बनाओ, नज़म बनाओ, ताकि लोग जब तुम्हारी नज़म को सुनेंगे लोग उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, नफरत करेंगे। হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে কবিতা লেখো, তোমার কবিতা শুনে তার প্রতি মানুষ ঘৃণা করবে, তাকে অপছন্দ করবে। हस्सान ने फरमाया, ठीक है मैं लिखता हूं कविता, बहुत आसान काम है, लेकिन एक काम तुम्हें भी करना होगा। বললেন যে আমি কবিতা লিখবো, অনেক সহজ লেখা, কোনো সমস্যা নাই, তবে একটা কাজ তোমাদের করতে হবে। मुशरिकीन ने कहा, हम क्या काम करें। हस्सान ने कहा, देखो मोहम्मद तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा हमसाया है, तुम्हारे अंदर रहता है, खाता पीता तुम्हारे अंदर है, अगर मोहम्मद में कोई कमी है, कोई ऐब है, कोई नक्स है तो मुझे बताओ, ताकि फिर मैं उस कमी को बुनियाद बनाकर कविता बना दूंगा। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে মুহাম্মদ যেহেতু তোমাদের মধ্যে বসবাস করে, তার কোনো ত্রুটি থাকলে, তার কোনো তার কোনো যদি এরকম ত্রুটি থাকে তাহলে সেটা আমার কাছে বলো, সেই ত্রুটিকে কেন্দ্র করে আমি তার ব্যাপারে কবিতা বানাই নিব। गौर से सुनना पाबना के रोशन जमीरों। मुशरिकीन कहने लगे, हस्सान 40 साल हो गए मोहम्मद को देखते देखते, हमने उसका बचपन भी देखा, हमने उसका लड़कपन भी देखा, हमने उसकी जवानी भी देखी, हमने उसको सोते भी देखा, जागते भी देखा, चलते भी देखा, रुकते भी देखा, खाते भी देखा, पीते भी देखा। 40 साल देखने के बाद हम कसम खाकर कहते हैं, आज तक हमने मोहम्मद में कोई कमी देखी ही नहीं है। মুশরিকিনে মক্কা বলতেছে 40টি বছর আমরা তার সাথে আছি, কিন্তু এই 40 বছরের মধ্যে তার কোনো ধরনের ত্রুটি আমরা তার মধ্যে পাই নাই। हस्सान कहने लगे, फिर मैं कैसे कविता बनाऊं अगर उसमें कोई ऐब ही नहीं है, अगर तुम मुझे कोई कमी नहीं बताओगे, कोई नक्स नहीं बताओगे, मैं कैसे शायरी करूं। तो मुशरिकीन कहने लगे, हम आपका हदिया बढ़ा देते हैं, ऐब भी आप खुद ही तलाश करो। হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, যদি তোমরা কোনো ত্রুটি যদি না দেখাইতে পারো, কোনো কিছু না করতে পারো,
ঠিক আছে, ত্রুটি ছাড়া আমরা তোমাকে, হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, আমরা হাদিয়া তোমাকে অনেক বৃদ্ধি করে দিব, তারপরে তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একটা কবিতা বানাও। वो कहने लगे भाई मुझे क्या पता मोहम्मद कहाँ होते हैं, मैंने तो उनको देखा ही नहीं कभी, मुझे तो पता ही नहीं उनके बारे में। वो मुशरिकीन कहने लगे हम आपको बताते हैं, वो रोज़ाना एक रास्ते से गुजरते हैं, तुम उस रास्ते में बैठ जाना, जब तुम्हारे सामने से गुजरे तुम उनका मुंह देखना, उनके होंठ देखना, उनकी आंख देखना, उनका माथा देखना, उनके बाल देखना, उनकी चाल देखना, उनका कद देखना, उनके बाजू देखना, उनके हाथ देखना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नज़र आएगी, बस उसी पर शायरी बना लेना। বলতেছেন যে তাহলে আমি ওনার বিপরীতে কবিতা কিভাবে লিখবো? তখন মুশরিকিন মক্কা বললেন যে তুমি ওই রাস্তা দিয়ে যাও যে রাস্তা দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসা যাওয়া করেন, যে সেখানে গিয়ে তুমি দেখবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন তোমার চোখের সামনে আসবে, তার চোখ দেখবে, মুখ দেখবা, তার শরীর দেখে কোনো না কোনো ত্রুটি তোমার চোখে পড়বে, সেই ত্রুটিকে ভিত্তি করে তুমি তার ব্যাপারে কবিতা লেখো। हसन जाकर उस रास्ते में बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब अब्दुल्ला का यतीम आएगा, मैं उसको देखूंगा, उसमें कोई ऐब नजर आएगा, फिर शायरी बनाऊंगा। इंतजार कर रहे हैं, अचानक हवा में खुशबू फैलना शुरू हो गई। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাস্তার এক পাশে গিয়ে বসে আছেন, অপেক্ষায় আছেন কখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন। হঠাৎ করে দেখেন যে আল্লাহ তাআলা রাসূল ওনার সামনে চলে আসছেন, ওনার একটা সেই ঘ্রাণ আল্লাহ রাসূলের ঘ্রাণ উনি পেয়ে গেছেন। खुशबू आना शुरू हो गई, हसन हैरान हो गए, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? इधर देखा, उधर देखा, सामने देखा, कहीं से पता नहीं चला। अचानक अल्लाह का रसूल आता हुआ दिखाई दिया। বলতেছে যে যখন ঘ্রাণ আসলো তখন আমি এদিকে সেদিকে দেখতেছিলাম, কোনো মানুষ দেখতেছিলাম না, হঠাৎ করে দেখলাম যে একজন মানুষ আছেন, সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সামনে আসতেছিলেন। हसन की नजर जैसे ही रहमत आलम के चेहरा अक़दस पर पड़ी, हसन की सारी नफरत मोहब्बत में बदल गई और हसन ने अपना दिल निकाल कर मोहम्मद के कदमों में रख दिया। হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ওনার চোখ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের চেহারার দিকে পড়লেন, তখন ওনার অন্তরটা আল্লাহর রাসূলের পায়ের সামনে রেখে দিলেন। मेरे आका को नहीं पता कि हसन पर क्या कयामत गुजर गई। আল্লাহর রাসূল কিন্তু জানতেন না যে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যে যে এই যে আসরটা হয়েছে এটা কি হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বুঝেন নাই। वो तो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का जिक्र करते हुए जमीन पर नजर डालकर चल रहे हैं। আল্লাহর রাসূল তো নিচের দিকে তাকায় তাকায় চলতেছিলেন। आप भी जब बाजार जाते हो तो नजर झुका के चलते हो या उठा के चलते हो? আপনারা যখন বাজারের দিকে যান তখন কি চোখ কি নিচের দিকে দিয়ে যান নাকি উপরের দিকে দেখতে দেখতে যান? नीचे देखना नबी के गुलाम का काम है, औरतों को देखना शैतान के गुलाम का काम है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अरब की बेटियों की आंख में वो हया नहीं थी जो मोहम्मद की आंख में हया होती थी। मेरे आका ने कभी गैर महरम की तरफ नजर नहीं उठाई। हम कैसे गुलाम हैं नबी के कि हम बाजार में जाएं तो हमारी नजर जमीन पर होने के बजाय सामने हो। मेरे आका को नहीं पता कि हसन की तकदीर बदल गई। वहीं बैठे बैठे मेरे आका तो अपने घर चले गए, हसन ने वहीं बैठे बैठे जिंदगी की पहली नात पढ़ी। হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে দিয়ে যখন আল্লাহর রাসূল চলে গেলেন, আল্লাহর রাসূল বুঝতে পারেন নাই যে হাসানের জীবনটা পরিবর্তন হয়ে গেছেন, যে আল্লাহর রাসূলকে দেখে হাসানের জীবনটা পরিবর্তন হয়ে ওনার ভিতরে যে ইসলামের প্রতি যে ভালোবাসা মোহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেছেন, এটা উনি বুঝতেই পারেন না। आपने नाते बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये हसन की वो नात है जो कबूल इस्लाम से पहले। এবং ওনার মনের মধ্যে তখনই একটা কবিতা চলে আসছিলেন, এবং এটা ইসলাম গ্রহণ করার আগের কবিতা, এটা ইসলাম গ্রহণ করার খুব পরের কবিতা না। फरमाया लम्मा रअयतु अनवारहु सतअत, लम्मा रअयतु अनवारहु सतअत, वदअतु मिन खीफती कफ्फी अला बसरी खौफन अला बसरी
من حسن صورته فلست انظره الا على قدری. گویا حسان کہہ رہے ہیں محمد کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کر فرش زمین پر ٹہل رہا ہو. گویا حسان کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا کا حسن اکٹھا ہو کر محمد کے چہرے میں اتر آیا ہو. گویا حسان کہہ رہے ہیں محبوب کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آج تک میں میت تھا، محمد کو دیکھا تو میں زندہ ہو گیا ہوں. حسان وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے، مشرکین کا لایا ہوا ہدیہ اکٹھا فرمایا اور سارا اکٹھا کر کے ایک چادر میں بند کر کے وہ چادر اٹھا کر سیدھا مشرکین کے پاس تشریف لے گئے اور سارا ہدیہ جا کر ان کے منہ پر دے مارا اور فرمانے لگے تم کتنے نادان ہو، ابلیس کے غلام ہو، مجھے محمد میں عیب ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا. میں گواہی دیتا ہوں عیب موجود ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ نے عیب کو محمد کے قریب سے بھی نہیں گزارا ہے صلی اللہ. مشرکین حیران ہو گئے، کہنے لگے حسان یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا، ہم نے تو تمہیں کلام بنانے کے لیے بھیجا تھا نا، ہم نے تو تمہیں کویتا بنانے کے لیے بھیجا تھا نا، یہ تمہیں کیا ہو گیا. حسان نے فرمایا تم نے کلام بنانے بھیجا تھا، اللہ نے کام بنا دیا. اور پھر فرمانے لگے تم سب گواہ ہو جاؤ، چھپا کر نہیں پڑھ رہا، تمہیں بتا کر پڑھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ. کیا پڑھا حسان نے؟ اتنا آہستہ پڑھا. آپ تو ڈر ڈر کے پڑھ رہے ہیں، کچھ شرما رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یا شاید اساتذہ کے سامنے آواز اونچی نہیں کر رہے، جبکہ یہ جو کلمہ ہے یہ تو ہماری جنت کی چابی ہے. اگر اس میں کمزور ہو گئے تو دروازہ نہیں کھلے گا جنت کا. اس کے اعلان میں کمزوری نہیں چاہیے، بوڑھوں کو بھی جوان ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ. گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، اتنا زور سے پڑھو نا کہ پورے شہر میں تمہاری آواز چلی جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. صحابہ نے پوچھا تھا ای الذکر افضل یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کون سا ذکر اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ سبحان اللہ پڑھا کرے، الحمدللہ پڑھا کرے، اللہ اکبر پڑھا کرے، اللہ اللہ کہا کرے. میرے آقا نے فرمایا تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ کا نام لینا بھی ذکر ہے، لیکن جو ذکر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس ذکر کو اللہ نے مشن بنا کر انبیاء کو دیا، وہی ذکر جو 1.25 لاکھ انبیاء بھی کرتے رہے، اپنی امت کو بھی سکھاتے رہے، خود بھی کہتے رہے، امت سے بھی کہلواتے رہے. لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. یاد رکھنا عزیز دوستو، ہم
ہمارے آقا نے رحمت عالم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو امانتیں ہمارے حوالے فرمائی ہیں. پہلی امانت یہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا. رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، لا الہ الا ہو. کون ہے ہمارا معبود؟ کون ہے ہمارا مسجود؟ کون ہے ہر جگہ موجود؟ کون ہے علام الغیوب؟ کون ہے کارساز؟ کون ہے دستگیر؟ کون ہے اپنے بندوں کے کام بنانے والا حاجت روا؟ کون ہے اپنے بندوں کی مشکلات دور فرمانے والا مشکل کشا؟ کون ہے اپنے بیمار بندوں کو صحت عطا کرنے والا؟ کون ہے اپنے گناہگار بندوں کی توبہ قبول کرنے والا؟ کون ہے اپنے بندوں کو رزق عطا فرمانے والا؟ کون ہے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا؟ کون ہے اپنے بندوں کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں سے بدلنے والا؟ وعدہ کیجئے میرے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے. وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ بلند کر کے. ایک یہ امانت، ایک یہ امانت ہے اپنا ماتھا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکانا، اور دوسری امانت ہے محمد کے بعد قیامت تک کسی اور کو نبی نہیں مانیں گے. چاہے قادیانی آ جائے، چاہے بڑے سے بڑا مولوی آ جائے، رب کعبہ کی قسم جان دے دیں گے، لیکن محمد کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانیں گے انشاءاللہ. پکا وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.